اور یہ وہ شخصیات ہیں، ہستیاں ہیں جنہیں ظاہری طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دور نصیب ہوا۔ ان کی جان ساری اور ایثار پر رب تعالیٰ نے قرآن اور اس کے نبی کا فرمان آج بھی شاہد ہے۔ صحابہ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا تھا اس نبی کے ساتھ محبت و وارفتگی اور وفا شعاری کا ایسا تعلق قائم کیا کہ قرآن کریم نے ان کے ایمان کو کامیابی و کامرانی، رب تعالیٰ کی رضا کی کسوٹی اور سب سے اعلیٰ معیار قرار دیا۔ انہی جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ایک بڑا ہی چمکتا اور دمکتا ہوا نام مؤذن رسول سید المسلمین سید المؤذنین خازن رسول امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم پیکر تھے اور حضور علیہ السلام کی سیرت و کردار کے بہت سے گوشے جن کا تعلق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ سے ہے، جو ہم تک پہنچے ہیں، جن کو پڑھ کر سن کر آج بھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ ہمارے دل میں روشن ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کی یہ جو تقریب ہے، آج کی جو نشست ہے، اس کا عنوان ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت کم علماء آپ کے پورے جمعہ المبارک میں عنوان بناتے ہیں بلال حبشی کو۔ ایک دو روایات تو سنتے رہتے ہیں، لیکن پوری نشست کو ترتیب دینا اسی عنوان پر، میں زندگی میں پہلی مرتبہ بلال حبشی کی سیرت پہ آج بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سماعت فرمائیں گے، ممکن ہے کبھی آپ نے اس پورے موضوع پہ بیان نہ سنا ہو، ایک دو روایتوں کی بات نہیں کر رہا، پورا عنوان لگا ہو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا، مشکل ہوگا انشاءاللہ۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل ہم پہ آقا کریم کی نظر کرم ہوگی اور حضور کی ساری امت کی خیر ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بلال ہے اور آپ کے القابات میں مؤذن رسول، سید المؤذنین اور خازن رسول کے نام آتے ہیں، اور کنیت جو مختلف کتابوں میں ملتی ہیں وہ ابو عبداللہ، ابو عبد الرحمن اور ابو عمر بیان کی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 3 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام اسم گرامی حمامہ تھا اور والد گرامی کا نام رباح تھا۔ آپ سابقون الاولون میں شامل ہیں، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کا سورج طلوع ہوتے ہی اسلام قبول کیا۔
ان صحابہ میں ایک نام بلال حبشی کا آتا ہے۔ جن صحابہ نے اسلام کی سر بلندی کے لیے بڑی بڑی تکالیف برداشت کی، ان میں نمایاں نام بلال حبشی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ غزوہ بدر میں بھی شامل تھے، تو بدری صحابہ میں بھی آپ کا نام آتا ہے، اور 20 محرم الحرام کو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال تھا، جو ابھی پیچھے گزرا ہے۔ تو میں نے کہا آج آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے مؤذن کی گفتگو سن کے خوش ہوں گے، اور یقینی طور پہ ہم پہ نگاہ کرم بھی فرمائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے اسلام قبول فرمایا، ابھی چند صحابہ تھے جو مشرف با اسلام ہو چکے تھے، لیکن ان میں سے اکثر صحابہ نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا ہوا تھا، چھپا کے رکھا ہوا تھا، ظاہر نہیں کیا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ میں سے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ 6 سے 7 صحابہ ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد نمایاں جس نے اعلان کیا صدیق اکبر ہیں، حضرت عمار بن یاسر، ان کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور آپ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک قول اور واقعہ جو تاریخ ابن عساکر کے اندر موجود ہے وہ میں پیش کروں گا۔ ایک دن حضور علیہ السلام اپنے یار غار صدیق اکبر کو لے کر غار میں محو عبادت تھے۔ آقا علیہ السلام کو پیاس لگی، آپ نے صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر کہیں پانی دیکھو۔ اسی دوران بلال حبشی عبداللہ بن جدعان کی بکریاں چراتے چراتے اسی غار کے قریب پہنچ گئے جہاں حضور محو عبادت تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے غار سے اپنا سر مبارک باہر نکالا تو دیکھا ایک گندمی رنگ کا غلام بکریاں چرا رہا ہے۔ فرمایا میاں ہمیں دودھ پلاؤ گے؟ کہا جناب کیوں نہیں، یہ ایک بکری پہ میرا اختیار ہے، میرے مالک نے کہا کہ اس کا دودھ تو پی سکتا ہے، تو جناب اس کا دودھ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، میں لیٹ پی لوں گا یا تاخیر سے، لیکن آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پیالہ پکڑو۔ آپ نے پیالہ پیش کیا، فرمایا میاں اس بکری کو ذرا میرے قریب کرو۔ قریب کی گئی، حضور علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے تھنوں کو دودھ لگایا، بظاہر کمزور سی تھی بالکل۔ جب آقا علیہ السلام نے دودھ دھویا تو کھیری میں سے دودھ نکلا، پیالہ بھر گیا۔ حضور علیہ السلام نے نوش فرمایا، پھر ایک پیالہ اور بھرا، صدیق اکبر کو دیا، پھر فرمایا میاں دیکھ لو تمہاری بکری کی کھیری میں دودھ میں کمی نہیں آئی، کبھی تمہارے ذہن میں آئے کہ میں نے تمہارا حق مار لیا ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ دودھ تمہاری بکری کے تھنوں میں ہے، تم دیکھ سکتے ہو، کیونکہ میں کسی کا حق مارنے نہیں آیا بلکہ حق دلانے آیا ہوں۔ میں نے تو بچپن میں بھی، اماں حلیمہ کا ایک بیٹا تھا، ایک میں تھا، میں نے تو بچپن میں بھی جو دودھ میرا تھا میں نے ماں کے اسی جناب شکم سے دودھ میں نے لیا، اپنا حصہ لیا، دوسری طرف میں نہیں گیا۔
ماں کا دودھ میں نے دوسری طرف میرے بھائی کا حصہ تھا، ایک میرا حصہ تھا، میں نے اپنے حصے سے دودھ پیا ہے، تو میں تو حق دلوانے آیا ہوں، حق مارنے نہیں آیا، لہٰذا چیک کر لے۔ کبھی تو سوچے کہ دودھ میں کمی آ گئی ہے۔ بلال دل ہی دل میں حضور کی ادائیں دیکھ کے فدا ہو چکے تھے، دل دے بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، بس کچھ اظہار ابھی تک نہیں کیا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تیری ہر ادا پہ جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزا دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہ ساری کی ساری ادائیں دیکھ کر حضور نے فرمایا میں نے بچپن میں اپنی ماں کا جو پستان کا دودھ ہے اپنا حصہ پیا ہے، اپنے بھائی کا حصہ نہیں پیا۔ بلال دل دے بیٹھے تھے، دیوانے ہو چکے تھے۔ حضور نے فرمایا میاں اگر تمہارا دل مانے تو میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں دعوت حق دیتا ہوں، دعوت اسلام دیتا ہوں، آ جا۔ دنیا کی آگ سے بھی بچ جائے گا، جہنم کی آگ سے بھی بچ جائے گا۔ یہ مشرکین مکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ میں سب کو نہیں مانتا، میں صرف ایک کو مانتا ہوں، اور اسی ایک کو تمہیں ماننے کی دعوت دیتا ہوں۔ آ جا، آئے گا تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ بلال نے نہ آئیں کی نہ بائیں کی، آگے بڑھے، دیوانے پہلے ہو چکے تھے، حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے حضور آپ نے تو بعد میں کہا ہے، میرے دل نے گواہی پہلے دی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ سلیم الفطرت تھے، سمجھدار تھے، دانا تھے، تاخیر نہیں کی، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا کلمہ پڑھ کے جب رات کو گھر آئے بکریاں لے کے، تو عبداللہ بن جدعان کہنے لگا آج بکریاں بڑی ہری بھری ہیں، ان کے تھنوں میں دودھ بہت زیادہ ہے، لگتا بلال کسی خاص چراگاہ میں لے گیا تھا چرانے کے لیے، تبھی تو بکریاں ہری بھری ہیں۔ میں نے کہا بچہ لگنا تینوں پتہ ہی نہیں، بکریاں نے تھنا جو دودھ کتھوں آیا؟ یہ فیضان ہے محمد عربی کی نگاہوں کا۔ عبداللہ بن جدعان اس کے فیملی کے افراد کہنے لگے بلال جتھے اج لے گئے سے نا روزانہ بکریاں اتھے لے کے جایا گا، بکریاں چنگا کھا پی کے آئیاں نے تے بڑی ہری بھریاں تے جناب تھن دودھ دے بھرے ہوئے نے۔ کیا ٹھیک ہے جی؟ بلال دل میں خوش ہوئے، مجھے اجازت مل گئی ہے حضور کے قدموں میں جانے کی۔ اللہ اکبر، بلال دوسرے دن پھر بکریاں کھولی، سیدھے اسی غار کے باہر بکریاں چھوڑ دیں، وہ خود ہی چرتی رہیں، خود جا کے حضور کے پاس بیٹھ گئے، سلام پیش کیا، دین سیکھتے رہے، اسلام سیکھتے رہے۔ تیسرے دن پھر بکریاں نہیں حضور کے پاس چلے گئے، جا کے حضور کے پاس بیٹھ گئے، بکریاں خود ہی کھاتی پیتی رہی۔ تیسرے دن رات کے وقت ابو جہل کا گزر ہوا عبداللہ بن جدعان کے پاس سے، وہ کہنے لگا عبداللہ تمہاری بکریوں کی صحت بڑی اچھی ہے، تھنوں میں دودھ بہت زیادہ ہے، کہاں اپنے غلام کو بھیجتے ہو؟ کوئی خاص چراگاہ ہے جہاں بھیجتے ہو؟ کہا یار پتہ نہیں، یہ بلال کچھ دنوں سے پتہ نہیں کہاں لے جاتا ہے، بکریاں بڑی خوش ہیں، بڑی ہیپی ہیں، اور ان کے تھنوں میں دودھ بھی بڑا نکلتا ہے، ہم سارے دودھ دھو دھو کے پیٹ بھر کے پیتے ہیں، دودھ پھر بھی تھنوں میں موجود رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے، ہمیں تو خود نہیں پتہ۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ تمہارا جو غلام ہے نا اس کا تعلق محمد عربی سے ہے، یہ ان کو جانتا ہے، ان کو مانتا بھی ہے، کیونکہ ایسا کرشمہ جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، جو محمد کا دامن پکڑتا ہے نرالا ہو جاتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ ان کا تعلق اس سے ہے۔ اس نے پوچھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہو؟ آپ کے پاس جاتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، جانتا بھی ہوں، جاتا بھی ہوں۔ کہا نہ جایا کرو۔ کہا ٹھیک ہے، چپ کر گئے دل میں۔ چپ کرنے کے بعد ایک دن عبداللہ بن جدعان نے
آپ کو کسی کام بھیجا بیت اللہ شریف میں، آپ گئے تو بیت اللہ میں بتوں کی لائن لگی ہوئی تھی، لمبی قطار، سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، 360-61 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ اندر گئے تو وہاں قریش مکہ کے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ آپ جب بتوں کے پاس سے یوں گزرے نا تو غصے سے حقارت سے کہنے لگے، بتو جو تمہیں مانتا ہے وہ یہاں بھی برباد ہوگا وہاں بھی برباد ہوگا، جو تہاڈی پوجا کرتا ہے نا وہ ایتھے بھی تباہ ہے اوتھے بھی تباہ ہے۔ مشرکین مکہ بیٹھے تھے، کچھ لوگ یہ جملہ سن لیا، حقارت کا انداز بھی دیکھ لیا۔ عبداللہ بن جدعان کے پاس گئے، کہنے لگا تمہیں پتہ ہے تمہارا غلام کون ہے؟ کہنے لگے کون ہے؟ ہمارا ہی غلام ہے۔ کہنے لگے غلام تمہارا ہے لیکن کلمہ محمد عربی کا پڑھتا ہے، غلامی ان کی اختیار کی ہوئی ہے۔ کہنے لگا تو مکے کا چودھری بنا پھرتا ہے، سردار بنا پھرتا ہے، کہا تیری ناک خاک میں لگنے والی ہے، یا تو اس کو سمجھا لو بلال کو، نہیں تو تمہاری پگڑی نیچے آ جائے گی، اس کا شملہ جھک جائے گا، تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی۔ عبداللہ بن جدعان نے سنا تو پریشان ہو گیا، اس نے دیکھا اپنے دائیں بائیں مشرکین مکہ میں سے کون ہے سخت جو بلال کو سیدھا کر دے سزائیں دے کے۔ اس کی نظر پڑی امیہ بن خلف پہ، یہ بڑا بد فطرت، بد کردار، بد باطن تھا، بڑا سخت آدمی تھا۔ اس نے کہا جناب یہ غلام لے لو، یہ بات ہے۔ امیہ بن خلف نے جب بلال کو لیا، آپ سنتے رہتے ہیں اس نے بڑی سزائیں دیں، ظلم و ستم کی ایک تاریخ رقم کی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور ایک دن اس نے آپ کے گلے میں رسی ڈال کے نا نوجوان اوباش لڑکوں کو دے دیا، کہا اس کو پھراؤ مکے کی گلیوں میں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ نیا دین چھوڑ دے، پرانے دین پہ آ جائے۔ تو جب نوجوان بلال حبشی کو مکے میں گھما رہے تھے نا، آج ہمارے بچے اگر کسی پاگل کو تنگ کر رہے ہوں تو جو دانا لوگ پاس سے گزرتے وہ کہتے ہیں وہ جھلا ہو گیا ہے، پوتے پاگل ہے، تو بھی پاگل ہے، کیوں تنگ کر رہا ہے پاگل نو؟ وہ اس کو سمجھاتے ہیں بچوں کو کہ بھئی تنگ نہ کرو، اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پورے مکے میں جب آقا علیہ السلام کی نبوت کا سورج طلوع ہوا، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو مکے میں چیدہ چیدہ لوگ تھے جو مسلمان تھے، باقی سب کے سب غیر مسلم تھے۔ جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے بھی، کچھ لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا، باقی بظاہر غیر مسلم تھے۔ تو کون حمایت کرتا، کون تائید کرتا؟ ایک نے کہا کہ کس نے کہا تھا بلال تو کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھا تو مزہ لے۔ ایک کہنے لگا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ابھی اس کو پکارے نا تاکہ آ کے اس کو بچائے۔ ایک نے کہا کہ جس خدا کو مانتا ہے وہ خدا کیوں نہیں بچاتا؟ اور ایک آگے بڑھا، کہنے لگا بلال تینوں کی مسئلہ سی، تو نواں دین قبول کر لیا، تینوں کن نے کیا سی؟ فرمایا کسی بھی نے کیا، محمد عربی نے فرمایا سی۔ حضور نے فرمایا تھا، دعوت دی، میں نے قبول کر لیا، تو میں نے تو بس میرے دل نے کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ فرمانے لگے میاں بات یہ ہے کہ جب بندہ بازار جاتا ہے کوئی برتن خریدتا ہے اس کو ٹھوک بجا کے چیک کرتا ہے، کھڑکاندا ہے انہوں، اگر تے اندے ٹوٹن دی آواز علیحدہ ہوندی ہے، ثابت دی آواز علیحدہ ہوندی ہے، اگر برتن صحیح ہوئے تو لیندا ہے، نہیں تو نہیں لیندا۔ بلال کہنے لگے میاں میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے، کھڑکا کھڑکا کے دیکھ رہا ہے، بلال کچا کے پکا ہے۔ دعا کرو میں اپنے امتحان سے کامیاب ہو جاؤں۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، امیہ بن خلف حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن سزائیں دے رہے تھے۔
آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، آپ پر ظلم و ستم کی نئی داستان رقم کر رہے تھے۔ بلال حبشی کی زبان سے احد احد کا نغمہ جاری ہے، احد احد کا ترانہ آپ کی زبان پہ جاری ہے۔ امیہ کہتا ہے اے بلال اس نبی کا کلمہ چھوڑ دے، نہیں تو تجھے چھوڑوں گا نہیں، ماروں گا بہت، تیری جان نکال دوں گا۔ بلال کہتا ہے اے امیہ جو کرنا ہے کر لے، یہ ظاہری جسم تیرے حوالے، دل محمد عربی کے حوالے، کلمہ نہیں چھوڑوں گا، جو کرنا ہے کر لیں۔ آپ احد احد کا نغمہ بلند کر رہے تھے، اسی نغمے کے دوران، اسی ماہ کے دوران سیدنا صدیق اکبر کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ نے امیہ سے فرمایا او کمینیا، او ذلیلا، کیوں غریب پہ ظلم کر رہے ہیں، ذرا ہاتھ ہولا رکھ، اے نانا ماریا کر، اللہ کو ڈریا کر۔ آپ نے بلال حبشی سے فرمایا او بلال، ایک ہوتا ہے ذکر جلی، ایک ہوتا ہے ذکر خفی، یعنی تو اونچی آواز سے ذکر نہ کیا کر، آہستہ ذکر کیا کر، اس کا فائدہ یہ ہوگا تو مار سے بچ جائے گا، تجھ کو ظلم و ستم کم کیا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے آئندہ اونچی ذکر نہیں کروں گا۔ صدیق اکبر چلے گئے۔ بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے ایک دن ذکر اونچی نہیں کیا، 2 دن ذکر اونچی نہیں کیا، مجھے امیہ بن خلف نے ٹچ بھی نہیں کیا، مجھے مارا بھی نہیں، ظلم و ستم بھی مجھ پہ نہیں کیے، لیکن میرے ایمان نے کہا، میرے عشق مصطفیٰ نے کہا او بلال پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار محمد عربی نال کرنا ہے، پھر ڈر ڈر کے کو رہنا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، 2 چیزیں بندہ جتنی مرضی چھپائے نہیں چھپتی، ایک تو ہے عشق اور ایک ہے محبت۔ بندہ جتنا مرضی چھپا لے ان کا اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ جی 2 دن آپ نے اونچی ذکر نہیں کیا، آپ کو امیہ نے کچھ نہیں کہا، جب عشق نے آپ کو تکڑا کیا، تیسرے دن کہا جب امیہ آئے گا پھر اپنے وحدہ لا شریک کا ذکر اونچی آواز سے کروں گا۔ جیسے ہی امیہ آپ کے قریب آیا آپ نے پھر کہنا شروع کر دیا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ فرمایا امیہ جنوں تو مننا ہے او خدا نہیں، جنوں میں مننا او خدا ہے۔ اس نے پھر مارنا شروع کر دیا، پھر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، پھر وہیں سے گزر صدیق اکبر کا ہوا۔ فرمایا بلال تجھے منع کیا تھا پھر اونچی آواز سے کر رہے ہو؟ فرمایا کیا کروں مجبور ہوں، دل کے اندر اونچی ذکر کر، دل کے ذکر کرنا مزہ نہیں آتا، اس واسطے کی کرا، میرا ضمیر کے اندر عشق کے اندر میں تو مجبور ہو کے ذکر اونچی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر چلے گئے، کہا ٹھیک ہے جناب تھوڑی موج ہے، جی میں کرنا ہے کرو۔ دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، ایام گزرتے گئے۔ ایک دن پھر امیہ بن خلف بلال حبشی پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، آپ کو مار رہا تھا، آپ کی زبان پہ احد احد کا نغمہ جاری تھا۔ اسی دوران کیا ہوا، اللہ نے کرم فرمایا اسی جگہ سے گزر میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا کا ہو گیا۔ جب میرے نبی نے اپنے بلال کو دیکھا، اپنے غلام کو دیکھا کہ میرے غلام پر امیہ بڑا ظلم کر رہا ہے، میرے نبی اشکبار ہو گئے، رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا میرے غلام نو اس ظالم کو نو جلدی آزادی عطا فرما۔ میرے نبی روتے روتے اشکباری کے انداز میں دعا کرتے کرتے بیت اللہ شریف میں چلے گئے، جا کے بیت اللہ میں بیٹھ گئے، وہاں کبھی بیٹھتے بیٹھتے روتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے روتے ہیں، ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں، بلال حبشی کا نقشہ اپنے ذہن میں رکھے ہوئے حضور رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اتنے میں چلتے چلتے جناب صدیق اکبر بھی آ گئے۔ جب صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کیا، حضور کو دیکھا حضور رو رہے ہیں، اشکبار ہیں۔ عرض کیا بندہ نواز کس نے آپ کو پریشان کیا ہے، کس نے آپ کو بے چین کیا، کس نے آپ کو افسردہ کیا، کس نے آپ کو ستایا ہے؟ فرمایا مجھے کسی نے نہیں ستایا، کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا، آج میں اپنے
غلام بلال کو خرید کے آزاد کر دیتا، مگر کروں کیا، اتنا مال نہیں ہے۔ ظاہری طور پر صدیق اکبر شناسائے مصطفیٰ تھے، رازدار مصطفیٰ تھے۔ آپ سیدھا حضور سے ہو کر اپنے گھر گئے، گھر سے مال لیا، مال لے کے امیہ بن خلف کے پاس پہنچے، فرمایا ہاں بھائی غلام بیچنا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں بیچنا ہے۔ کی مول منگنا ہے، کی قیمت؟ اور کہنے لگیا جیڑا تیرے کو رومی غلام ہے نا، رومی، او غلام مینو دے دے، نال دو لونڈیاں نے او بھی مینو دے دے، تے نال 2000 دینار۔ فرمایا بس ہاں قیمت ہے؟ فرمایا سودا ہو گیا ہے، سودا ہو گیا ہے۔ آپ گھر گئے، وہ تینوں غلام پڑھے لکھے تھے، بلال حبشی بظاہر ان پڑھ تھے، تینوں غلام لائے، اس کو دیے، ساتھ 2000 دیے۔ لوگوں کو پتہ چلا، کہنے لگے ابو بکر تو بڑا کامیاب تاجر تھا، لیکن تو نے آج سودا کیسا کیا، گھاٹے کا سودا؟ فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں میں سودا کیٹا سونا کیتا ہے۔ تم بلال کے ظاہر کو دیکھتے ہو، میں بلال کے باطن کو دیکھتا ہوں۔ کاش تمہیں پتہ ہوتا کلمہ کی لذت کا، کاش تمہیں پتہ ہوتا حضور کی غلامی کا، پھر تم مجھے تانا نہ دیتے۔ جب آ کے پیسے دیے، امیہ بن خلف کو 3 نوکر دیے، 3 غلام دیے، وہ بھی کھلکھلا کے ہنسا، کہنے لگا ابو بکر بندہ تے بڑا سیانا سے، لیکن آج سودا کہو جا کیتا؟ صدیق اکبر فرمان لگے میں سودا ٹھیک کیتا، تو بلال نو نہیں جاندا، بلال نو ابو بکر جاندا ہے، یا مصطفیٰ جاندا یا خدا جاندا ہے۔ او مشرکا تینو کی پتا بلال دا مقام کی ہے؟ تینو کی پتا بلال نو میں جاننا، میرا نبی جاندا۔ بلال تے اوے جن دے واسطے حضور آنسو بہان دے پہنے، جن دی آزادی واسطے حضور آنسو بہان دے پہنے۔ فرمایا تو کہنا میں مہنگا خرید لیا۔ فرمایا سن، اگر ابو بکر کے پاس یمن کی حکومت ہوتی تو مجھے کہتا کہ اے ابو بکر مجھے یمن کی حکومت دے گا تو بلال کو آزاد کروں گا، کہتے میں یمن کی حکمرانی تجھے دے دیتا اور حکومت دے کے تجھ سے بلال خرید لیتا۔ تجھے کیا پتا بلال کتنا قیمتی ہے؟ کہا اتنا قیمتی ہے؟ کہا ہاں۔ صدیق اکبر نے بلال کو لیا، بلال کے جسم پہ زخم تھے، آپ لے کے آپ کو گھر آئے، گھر لا کے آپ کو مرہم پٹی کی، آپ کا چہرہ صاف کیا، تیل لگایا، بالوں پر داڑھی مبارک پر نئے کپڑے پہنائے۔ بلال رو کے کہنے لگے ابو بکر جب سے پیدا ہوا ہوں نا، باپ بچپن میں چلا گیا تھا، ماں لونڈی تھی، کنیز تھی، بہنیں 2 تھیں وہ بھی غربت میں ماری ہوئی تھیں۔ میں کام کر کے گھر جاتا، چاہے میرا جو بھی حلیہ ہوتا، میری ماں مجھے دیکھتی، میں ماں کو دیکھتا، بہنیں مجھے دیکھتی، میں بہنوں کو دیکھتا، نہ وہ کچھ بول سکتی تھی نہ میں بول سکتا تھا۔ اے ابو بکر میری ساری زندگی یوں ہی گزری ہے، لیکن آج جو میں یہ رنگ دیکھ رہا ہوں، ڈھنگ دیکھ رہا ہوں، زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ کہا میرا غلام مجھے میرا آقا امیہ 4 دن بھوکے رکھتا تھا، پیاسا رکھتا تھا، اس کے بعد جا کے مجھے کھانا دیتا تھا۔ اے ابو بکر نہ میں نے یہ رنگ دیکھے نہ ڈھنگ دیکھے۔ کہا بلال گھبرا نہیں، یہ صدقہ ہے محمد عربی کا، ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو بہت کچھ دیکھے گا، ابھی بہت کچھ دیکھے گا، تو کیا زمانہ دیکھے گا۔ بلال تھا غلام لیکن نبی نے سب کا امام بنا دیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے بلال کو لیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے ایک نظر بلال پہ ڈالی، ایک نظر صدیق اکبر پہ ڈالی۔ فرمایا اے ابو بکر صدیق تیرا شکریہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، اور اے ابو بکر اگر اس سودے میں مجھے بھی شامل کر لیتے مزہ آ جاتا، بلال کے خریدنے میں اگر مجھے بھی شامل کر لیتے، کچھ حصہ مجھ سے بھی لے لیتے اور بھی اچھا ہوتا۔ صدیق اکبر بلال کو سمجھا کے لائے تھے، جب حضور کی
بارگاہ میں جانا ہے، جا کے اشکبار نہیں ہونا، رونا نہیں ہے، کیونکہ مجھے حضور کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہے۔ ساری کائنات کے دکھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آمنہ کے لال کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے جب حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، جا کے رونا نہیں، آنسو نہیں بہانے۔ بلال پکے ہو کے آئے تھے، لیکن جب حضور نے شکریہ ادا کیا، صدیق اکبر رو پڑے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ حضور یہ غلام بھی آپ کا ہے، غلام کا مال بھی آپ کا ہے، یہ تو میری سعادت مندی، مجھے آپ نے اپنا غلام بنا لیا۔ حضور میرا کیا کمال ہے، نہ یہ جان میری ہے، غلامی بھی آپ کی ہے، دولت بھی آپ کی ہے، سب کچھ آپ کا ہے۔ حضور جب سے کلمہ پڑھا ہے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، بس مجھے مان ہے تو محمد عربی کی غلامی پہ مان ہے، اور کسی چیز پہ مان نہیں ہے، بس حضور کی غلامی پہ مان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے بلال حبشی کو قریب بلایا اور سینے سے لگایا، فرمایا بلال تو اسلام واسطے بڑی بڑی تکلیفیں چکیاں نے، اللہ تعالیٰ تینوں جزائے خیر دے، تینوں مزید استقامت دے، اے بلال اللہ تعالیٰ تینوں اور کمال دے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اندر آواز دی، فرمایا ختیجہ بلال آیا ہے کچھ کھانے پینے کے لیے، کو بلال کی آزادی مبارک ہو، بیوی ہو تو وفا شعار ایسی ہو۔ حضور گھر میں آ کے بتاتے ہوں گے نا کہ میرا غلام ہے، بلال ہے، ڈٹے کچھ لنگر شریف۔ تو حضور کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھی، وہ اندر سے کھجوریں لے کے آئیں برتن میں، تو آقا علیہ السلام نے وہ برتن اپنے قریب رکھ لیا، صدیق اکبر اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر، جو تو خدمت کرنی سی کر لئی، ہن میزبانی میں کراں گا، ہن میں کھلاواں گا۔ آپ نے سخت کھجوریں اٹھا کے سائڈ پہ کی، نرم کھجوریں نکالی، اس پہ چھلکا اتارا، گٹھلی اتاری اور بلال کو پیش کی۔ بلال کو بڑی مارا کھاتیاں نے، بڑے گرم ریتے لیتے ہیں، لوہے دی سلاخات ان پوائی گئیاں، فرمایا پھاڑتے کھا ید اللہ والے ہتھا نال۔ بلال حبشی فرمانے نے جو حضور نے مینوں کھجور دیتی، مینوں انج لگیا میں زمین تے نہیں بلکہ عرش تے بیٹھا، اور اللہ کی ساری رحمتیں، نعمتیں، فضل اور رحمت اس نے مجھے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ تو صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور اب ابو بکر یہ بلال آ گیا ہے، آپ اس کی کوئی ڈیوٹی لگائیں تاکہ کام کرے۔ فرمایا آج کے بعد یہ میرا پرسنل سیکٹری ہے، میرے گھر کی ساری جو ذمہ داری ہے سودا سلف لانے کی، کام کرنے کی، اور جو یہ مفلوق الحال صحابہ ہیں، پردیسی ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام، جتنے میرے مہمان آئیں گے ان کی میزبانی بلال حبشی کرے گا۔ یہ سارے کا سارا میں نے اس کو انتظام سپرد کر دیا ہے اور اپنا پرسنل سیکٹری بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین و انصار میں، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لائے حضور پہ، آپ کا کلمہ پڑھا۔ آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو سب سے پہلے ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہ کون ہیں؟ فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے، قیامت تک کے لیے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، ان پہ اللہ بھی راضی، اللہ ان سے راضی، صحابہ ان سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جنت میں، جن کے لیے جاری ہیں نہریں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لو جی ٹائم ہمیشہ ہی آ کے ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے بس ٹائم قریب ہے، بات بھی ٹائم پہ ختم کرنی ہے، بس میں ایک سے دو باتیں عرض کر کے بات ختم انشاءاللہ۔ بلال کو یہ اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اذان فجر پڑھ کے غائب ہو گئے، اذان فجر پڑھ کے ذرا اونچی بولو یار،
اذان فجر پڑھ کے غائب نہیں ہونا چاہیے، یہ مسئلہ بھی یاد کر لیں۔ فجر کیا، کوئی بھی اذان پڑھ کے مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کوئی شرعی عذر پیش نہ آ جائے، وضو ٹوٹ جائے یا پخانے کی حاجت ہو جائے، اذان پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلنا نہیں چاہیے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ ہاں جی، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان فجر پڑھی اور غائب ہو گئے۔ تمام صحابہ کرام بھی آہستہ آہستہ آتے گئے، آقا علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ اس وقت گھڑیاں تو تھی نہیں، جو وقت تھا جماعت کا وہ پورا ہو گیا۔ بلال حبشی نے اقامت پڑھنی تھی، ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ صحابہ آنکھوں میں پوچھ رہے ہیں بلال کتنے گیا؟ حضور دی بارگاہ عرض کی جناب بلال کتے؟ فرمایا آ جائے گا، کم گیا آ جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد اس وقت کے ٹائم سے لیٹ بلال حبشی آئے، جیسے دوڑے آئے۔ صحابہ کا خیال تھا حضور پوچھیں گے، لیکن حضور نے پوچھا بھی نہیں۔ فرمایا بلال آ گئے ہو؟ عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آ گیا ہوں۔ فرمایا تکبیر پڑھ۔ بلال نے اقامت پڑھی، جماعت ہو گئی۔ جماعت کے بعد جناب صدیق اکبر، جناب مقداد، جناب سلمان فارسی، دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کو علیحدہ کر لیا اور فرمانے لگے اے بلال اللہ تینوں ہور دے کمال، اے بلال اللہ تینوں ہور دے کمال، نہ تینوں کدے آوے زوال۔ اور بلال کتھے گیا سے لیٹ کیوں آیا؟ کوئی خاص کام گیا سے؟ بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے میں مکہ میں ہوتا تھا، اماں خدیجہ الکبریٰ کی خدمت کیا کرتا تھا، گھر کے جا کے سارے کام کیا کرتا تھا۔ فرمانے لگے میں جب آ کے اذان فجر پڑھتا ہوں، کئی دنوں سے جب میں آ کے اذان فجر پڑھتا تھا، سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، امام حسن اور حسین کے رونے کی آواز آتی ہے، سیدہ پاک چکی پیس رہی ہوتی ہیں۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور کتنے دنوں سے حسنین کریمین کو روتے دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، حضور مجھے اجازت دیں کہ چکی جا کے بلال پیسا کرے اور سیدہ پاک اپنے شہزادوں کو دودھ پلا لیا کرے۔ کہا میں نے کتنے دنوں سے حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کی ہوئی تھی، لیکن رات قبول ہوئی، مجھے رات حضور نے بتایا اے بلال صبح اذان دے کے چلے جانا۔ میں نے سیدہ پاک کو کہہ دیا ہے جب بلال آئے گا دستک دے گا اے بیٹی تم پردے میں چلے جانا، بلال چکی پیس لے گا۔ بلال کہتے ہیں میں نے اذان فجر پڑھ کے جا کے سیدہ پاک کی چکی پیسی ہے۔ سیدہ پاک اپنے بچوں کو دودھ پلانے لگ گئی اور میں باہر اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ جب میں چکی پیس رہا تھا حضور کی پیاری شہزادی ام حسنین زوجہ علی المرتضیٰ سیدہ خاتون جنت میرے لیے اونچی آواز سے دعائیں مانگ رہی تھی، میں نے کہا جتنا مزہ آج سیدہ پاک کی دعائیں سن کے آیا ہے اتنا مزہ مجھے کبھی بھی نہیں آیا۔ اے صدیق اکبر، اے عمر، اے سلمان، اے مقداد، تم نے اذان فجر کے بعد سنت ادا کی، تم نے تلاوت قرآن کی، تم نے ذکر اذکار کیا، لیکن میں کتنا خوش نصیب ہوں میں نے سیدہ کائنات کے بچوں کی نوکری کی۔ میں نے تو سیدہ پاک کے بچوں کی نوکری کی ہے، تو یہ میری خوش نصیبی کا جناب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، مجھے انعام دیا۔ لو جی آخری گل ٹائم بھی ہو گیا، بلال رب نے اتنا کمال کیوں دیتا، اتنا کمال کیوں دیا؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ کب جی؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آقا علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کیا، بتوں کو باہر نکالا۔ جب سارے بت توڑ دیے نا تو حضور نے فرمایا بلال کعبے پہ چڑھ کے اذان دے۔ ہون یار جناب اپنا ٹھیلا بولے گا نا مینوں بڑا پیڑا لگے گا، گل یہو جی ہے۔ تسی اگر ہن بھی نہیں بولو گے تو سب کدوں بولو گے یار؟ ذرا اچھی بولو، ذرا ایک باری سینہ ٹھنڈا ہو جائے، نیچے زور لا کے بولو۔ میرے نبی نے فرمایا اے بلال کعبے کی چھت
پہ چڑھ کے اذان پڑھ، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ، وہ کعبہ، واہ بلال تیرے مقدر پہ قربان جائیں، تیری قسمت پہ قربان جائیں، وہ بیت اللہ جسے میں اور آپ دیکھنے کو ترستے ہیں، وہ بیت اللہ جس کو لوگ، جس کے در و دیوار کو چومتے ہیں، جس کے ذرات کو چومتے ہیں، جس کے غلاف کو چومتے ہیں، آج بلال اسی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، بیت اللہ کی چھت بلال حبشی کے قدموں کو چوم رہی ہے۔ وہ بلال تھا تو غلام کالے رنگ کا، لیکن میرے نبی نے خرید کے تیرا مول کیسا ڈالا، اسے قیمتی ہیرا بنا دیا، انمول ہیرا بنا دیا۔ بلال کہتے ہیں میں چھت پہ چڑھ گیا، لیکن بلال نے ابھی تک اذان شروع نہیں کی۔ حضور نے فرمایا بلال تو اذان کیوں نہیں پڑھ رہا، اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ بلال کہنے لگے حضور میں نے مسجد نبوی میں اذان پڑھی، چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کیا، بدر میں نے اذان پڑھی، چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کیا، احد میں نے اذان پڑھی، چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کیا، فلاں مقام پہ اذان پڑھی، چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کیا۔ حضور کیا کروں، آج مجھے آپ نے اسی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا ہے۔ حضور کیا میرے نبی نے فرمایا اے بلال اذان کیوں نہیں پڑھتا؟ عرض کیا بندہ نواز کیا کروں، میں تو پھنس گیا ہوں، کدھر منہ کروں؟ پہلے جب بھی اذان پڑھتا تھا بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھتا تھا، لیکن آج کدھر رخ کروں؟ فرمایا بلال کس کو دیکھ رہے ہو؟ بلال کس کو دیکھ رہے ہو؟ فرمایا بلال ایسی اذان پڑھ جتنی یہاں نحوست تھی بتوں کی دور ہو جائے، پورے مکے میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی صدائیں گونجے۔ بلال سوچتا کیا ہے، عشق و مستی میں ڈوب کر، نشہ توحید میں جھوم کر، بلال آنکھیں تیری ہوگی، چہرہ محمد عربی کا ہوگا۔ بلال اپنا چہرہ ادھر کر جدھر رخ مصطفیٰ ہے، اور رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے اذان شروع کر۔ آئے ہائے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اذان شروع کر۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا جگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔